نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و مکرم ناظرین ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید رکھتا ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے تصدق باصحت و عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. ناظرین ذی قدر، آج مجھے یہ شرف نصیب ہو رہا ہے اور اس شرف میں نے آپ کو اپنا ہم سفر سمجھ کے شامل کرنا اپنے لیے اور آپ کے لیے اعزاز سمجھا. آج میں ایک ایسے طبیب، ایک ایسے حکیم، ایک ایسے صوفی، ایک ایسے درویش اور ایک ایسے کامل مرد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں جسے دنیا والے حکیم راحت علی تنویر نقش بندی مجددی دعوت برکاتم القدسیہ کہتے ہیں. آپ اپنے پیر و مرشد حضور شیخ طریقت عالم باعمل قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر صوفی حمید اللہ نقش بندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے پرگردہ اور امین بھی ہیں، اور نقش بندیوں میں اس وقت روئے زمین پر رب العالمین نے آپ کو صورت و سیرت کے اعتبار سے خواجگان نقش بند کا ایک خوبصورت امین بنا کے رکھا ہے. آئیے میں آج حضور قبلہ خواجہ صوفی پیر حکیم، کچھ لوگ جسم کے طبیب ہوتے ہیں، انہیں کوئی لوگ ڈاکٹر کہہ لیتے ہیں، کوئی حکیم کہہ لیتے ہیں. حضرات ناظرین مکرم، آج میں اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہوں جسے جسم کا طبیب بھی کہا جاتا ہے، اور دل اور ایمان، وجدان اور کیفیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ روح کے بھی طبیب ہیں، روحانی طبیب بھی ہیں. آئیے میں آج خدمت اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ اپنے مختصر اور جامع کلمات سے میرے ہم سفر پیر بھائی، پیر بہنیں، مرد و زن، فیملیز ملک و بیرون ملک جو روزانہ محفل ذکر و درود و ختم خواجگان نقشبندیہ میں شامل ہوتے ہیں، ان سے کچھ کلمات خیر عطا فرمائیں. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توحید کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو تھی، اس نے کہا کن تھا کنفن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں کیسے پہچانا جاؤں؟ تو اس نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا. جب آپ کا نور کا ظہور ہوا تو اس نے کہا میں پہچانا جاؤں گا. اس سب سے پھر کیا کیا؟ تو دونوں نے مل کے محبت بھرے نغمے ترانے نعت کے شعر گائے. ایک نے حمد گائی، ایک نے نعت گائی. کون کہتا ہے کہ حمد تے نعت ہے؟ اللہ کی ذات نے حمد، حضور نے نعت گائی. جب اس نے نعت گائی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو میرے محبوب کے رستے سے آتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. محبوب کے ساتھ کیا طریقہ ہے؟ داتا حضور کہتے ہیں ایک دفعہ میں ایسے بیٹھا تھا، ایک جوگی ہے، اس نے کہا آپ کا مقام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ اپنا مقام بتائیں کیا ہے؟ اس نے کہا لو جی. اس نے اپنے آپ کو پانی بنایا. جب پانی بنایا اس نے پرواز کی. جب پرواز کی تو اس نے کافی دیر کے بعد آیا، آپ نے اس کی پانی کی چادر بھگو لی. جب وہ واپس آیا اس نے اپنے آپ کی جہت بدلی. جب بدلی تو اس نے کہا چادر میں سے سمیل آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی. پھر آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح کیا تو اس نے بھی چادر بھگوئی، لیکن اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ نبی کو مانتے ہیں. جو نبی کو مانتا ہے اس میں محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں، محبت کے نغمے ترانے جو اس انداز میں بیٹھتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اپنی بندگی کرنے کے لیے میں انسان کو بنا رہا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں تیری بندگی کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. تو اللہ کی ذات کہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتے وہ آپ نہیں جانتے. لیکن اس میں کیا ہوا؟ ایک دن ایک جگہ پہ ایک قریہ، ایک بستی میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. فرشتوں کی خوراک ذکر خدا بندی ہے. وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آسمان سے زمین سے گول دائرے کی صورت میں، ہالے کی صورت میں، تندور کی شکل میں اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں.
جب گھیر کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. جب فرشتے واپس گئے تو اللہ کی ذات نے کہا اے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ اللہ کو پتا تھا لیکن اس نے معلوم کیا. انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ، فلاں قریہ، فلاں بستی، فلاں جگہ پہ. انہوں نے کہا وہاں پہ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اپنے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. اللہ کی ذات نے کہا تم گواہ رہنا، میں نے سب کو اپنی آغوش میں لے لیا. جب اپنی آغوش میں لے لیا انہوں نے کہا نہیں، کچھ لوگ غافل نشینی کا شکار تھے، کچھ ان میں سے ہنس رہے تھے، کچھ ان میں تمسکر اڑا رہے تھے. اللہ کی رحمت نے کہا تم گواہ رہنا، میں ان کے صدقے ان کو بھی اپنی رحمت میں لے لیا، ان اللہ والوں کے لیے. اس کے بعد وہ غالب سور کا واقعہ جب واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا، تو وہ کتا جو تھا وہ غار میں ساتھ جب بیٹھا رہا، انہوں نے کہا وہ کتے کو ساتھ وہ جنت میں لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ، کتے بھی جنت میں جاتے ہیں؟ اس نے کہا یہ نسبت کا اثر ہے. سبحان اللہ. یہ نسبت کا اثر ہے. کہتے جدوں دی نال نسبت دے میری پہچان ہوئی، میرے ماضی دی دنیا میرے حال تے حیران، کہ میں بلنا ہے اپنے ماضی سی جان دا کون نیازی. اس کے بعد جنید بغدادی اللہ کے نیک درویش بندے ہوئے. آپ ایک دن اپنے مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عیسائی مذہب کا بندہ ہے، اس نے کہا حضور میں نے پانی پینا ہے. آپ نے کہا یہ شاگل پڑی ہے، یہ جام پیالہ پڑا ہے، پانی پی لو. لکڑی کا پیالہ تھا. تو اس نے کہا حضور میں عیسائی ہوں، مجھے پیاس ہے، میں نے پانی پینا ہے. آپ نے کہا یہ شاگل ہے، مشکیزہ ہے، تو یہ پیالہ ہے لیکن پانی پی لے. اس نے پھر کہا حضور میں عیسائی ہوں، میں چوڑا ہوں، میں نے پانی پینا ہے. آپ نے کہا یہ لو، یہ پی لو. تو آپ کے مریدین جیسے پاس کام کرتے تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو فلاں کریہ بستی کے رہنے والا، یہ تو غیر مذہب عیسائی ہے. تو اس نے حضور کے پیالے میں پانی پی لیا. وہ تو دوڑے جیسے ایک میرے مرشد کی انسلٹ توہین گسٹر پیستی کر دی. آپ نے ان کو ہاتھ ہلایا، نہیں اس کو نہیں کچھ بھی کہنا. وہ اپنے کام میں لگ گئے. لیکن وہ جب 2-3 ایکڑ آگے گیا واپس آ گیا، کہتا حضور میں اب عیسائی نہیں رہا، اب میں نے مسلمان ہوں، آپ مجھے اپنا ہی کر لیں. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. حالانکہ وہ کہتے کہ یہ پیالہ ہے، یہ پانی ہے، یہ نہیں تمہارے لیے نہیں ہے. تم بندے کو بلاتے اس کو اس کا برتن دیتے یا کہتے اپنا یہ چلو پر ویسے پی لو. لیکن نہیں، نفرت کو محبت میں بدلتے. نفرت کو محبت میں جب بدلتے تو اس کا رنگ کیا چڑھتا ہے؟ اس نے اپنا مذہب محبت میں بدل لیا. تو محبت کے انداز کیا ہے؟ جب محبت کی جاتی ہے تو پھر اس میں دولت نہیں دیکھی جاتی، دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی. جب مال اچھا لگے تو پھر قیمت نہیں دیکھی جاتی. تو اس لیے اللہ والوں کا اگلا طریقہ کیا ہے؟ جنید بغدادی ایک دن آپ تشریف فرما ہیں، آپ کا مرید ہے. اس نے کہا حضور مجھے چھت سے ڈر لگ رہا ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. انہوں نے کہا جاؤ کھیتی باڑی کا کام. وہ کام کرنے دوبارہ چلا گیا. 2 بندوں کو بلایا، آئیے بھائی یہ پیسے لیجئے، شہر جائیے، غسل کفن کا سامان لے کے آئیے. وہ غسل کفن کا سامان لینے چلے گئے. 2 گھنٹے جانے کا رستہ، 2 گھنٹے آنے کا گھنٹہ تو خریداری میں ہی گزرتے ہیں. سامان لے کے وغیرہ کے بعد واپس آئے. بندہ فوت نہیں ہوا کوئی بھی. رات عشاء کی نماز پڑھی، 10 بجے بندہ فوت ہو گیا. اسی وقت غسل کفن تدفین، رات ہی اس کی تدفین کر لی. مریدین بڑے حوصلے والے ہوتے تھے، صبر میں رہتے تھے. انہوں نے اس وقت کچھ وقت کے بعد پوچھا یہ کے بعد بندہ تو فوت نہیں ہوا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو سامان پہلے منگوا لیا، یہ آپ کو کشف مراقبہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں کشف مراقبہ نہیں ہے، ہماری چھت پہ جن بوتوں کا کام نہیں ہے، ہماری چھت پہ تو فرشتے آئے تھے. انہوں نے کہا اس کو لے کے جانا ہے. ہم نے کہا پھر اگر نہ لے کے جانا ہے؟ انہوں نے کہا پھر لے جائیں گے. انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے پھر لے جاؤ. تو اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بات کو پہلے مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس پہ اور تو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی یہاں پہ، کیونکہ 7 میل یہ افات و بلیات ان کے ڈیروں سے دور رہتی ہیں، ان کی درسگاہوں سے دور رہتی ہیں. ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ مرید کی کیسے تربیت کرتے ہیں؟ تربیت اس انداز سے کرتے ہیں، اس کے دل کی صفائی کرتے ہیں. تو مریض جو ہوتا ہے وہ دوائی لینے کے لیے طبیب کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے حکمت روحانیہ موختی، حکمت یونانیہ نام موختی. اس نے کہا تم نے علاج کے لیے ڈاکٹر طبیب پکڑے ہیں،
تو روح کے طبیب کے پاس تو گئے ہی نہیں. اگر روحانی طبیب کے پاس جاتے تمہاری وہ مرض کا علاج کرتا جو تمہارا مرض تھا. تو میاں صاحب یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ عاشق دا جو دارو دسے باج ملا وصال سجن دے او سیانا سمجھو یانا جڑا روگ نہ جانے من دے. تو اس میں کہتے ہیں کہ جو دل کی بات کو نہ سمجھے، جو اس کی مرض کی نوعیت کو نہ سمجھے، مریض تو وہ روح کا ہے، دوائی جسم کی دیے جا رہے ہیں، اس کو آرام کیسے آئے گا؟ تو روحانی طبیب کے پاس جب جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نظروں میں نظریں ڈال کے اپنی اس کے اندر روحانیت ڈالتا جاتا ہے، اس کی کیفیت بدلتا جاتا ہے، اس کی تربیت کرتا جاتا ہے. تربیت کرتے کرتے کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتا نہیں داڑھی رکھ لیں، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے. اس کو کہتے نہیں دستار باندھ لیں، تو دستار باندھ دیتا ہے. اس کو کہتے نہیں تم یہ لباس صوفیانہ میں آ جاؤ، وہ صوفیانہ لباس میں آ جاتا ہے. اسے کہتے ہی نہیں تم پابند سلاسل ہو جاؤ، وہ کہتا ہے میرے شیخ کی سنت ہے، میں نے اس کو اتباع کرنی ہے، اس میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا شیخ ایسے کرتا تھا، میں نے شیخ کی اتباع کرنی ہے. تو شیخ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے حضور کی سنت میں نے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، جو حضور کی سنت ہے میری سنت ہے، وہ تو اس کا میں پابند ہوں، میں اسی پہ ہی رہنا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک درویش کے پاس بادشاہ وقت آئی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ اشرفیاں لے لو. انہوں نے کہا بھائی رعایا کے ساتھ جا کے انصاف کرو، یہ تمہاری اشرفیاں ہم نہیں لے سکتے. اس نے کہا نہیں دے دیں. آپ نے اشرفیوں کو پکڑا سے زور سے پکڑا تو اس میں خون نکلنے لگ گیا. اس نے کہا تم نے یہ عوام کا خون نچوڑ کے ہمارے پاس لے آئے، ہم اس کو کیا کرنا، ہماری ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں. تم ان کے ساتھ انصاف کرو، تمہاری اس میں فلاح ہے، تمہاری اس میں بندگی ہے. اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے عصر کی سنتیں ترک نہ کی، جو تہجد کے وقت اپنی اس نے نہ چھوڑی ہو، پابند سلاسل رہا ہو، اپنی زندگی میں وہ رہا ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سارا اس نے طریقہ اختیار کیا. تو پورے دن کے اندر وہاں پہ موجود لوگ کتنے تھے؟ 30,000 قاری تھے، 50,000 حافظ تھے، اور کافی سارے صوفیہ لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا میرا جنازہ اس شخص نے پڑھانا ہے، لیکن وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بندہ آگے نہ ہے. لیکن شمس الدین جو تھا وہ اس وقت وہ آ کے اس نے کیا کیا کہ جا کے جنازہ اثر کے بعد پڑھایا. اس نے کہا اگر اس راز میرے کو فاش نہ کرتے میرا پردہ ہی رہنے دیتے. آج کے اور وقت کے حکمرانوں کی بات دیکھے کہ وہ تہجد گزار تھے، سنتے بھی نہیں چھوڑتے، تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑتے تھے، شریعت کے پورے پورے پابند تھے. لیکن ان کا راز قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ نے وہ راز جو تھا وہ کھول دیا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، جب اس طرح کے بادشاہوں کو رعایا کیسی ہوگی؟ اللہ. اس لیے ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ جب کوئی اس طرح کی کوئی آفات و بلیات آئیں اللہ کی طرف آپ جھک جائیں. اس طرح کی ہمارے اوپر سختیاں آئیں تو ہمیں رخ اللہ کی طرف اور کرنا چاہیے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک جب آرام لگایا تو اس نے اپنے غلام کو کہا مجھے وہ تحفہ دیں کہ جس سے میں پریشان ہوں تو میں خوش ہو جاؤں. اس نے انگوٹھی پہ لکھ دیا اس نے کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب اس نے پریشان ہونا اس نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھنا، اس نے دیکھنا یہ وقت گزر جانا ہے. اس کے بعد اس نے خوش ہو جانا، یہ تو وقت ہی نہیں رہنا، اس ٹائم میں تو گزر جانا ہے. اس لیے اس نے کہا اس وقت کا مجھے فکر ہی کوئی نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اپنے اوپر کہتے ہیں نہیں بہت تنگی ہے، بہت تکلیف ہے، بہت کچھ ہے. وہ کہتے نہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں کتنی کتنی چیزیں دی ہیں. آنکھ کی قیمت دیکھے کتنی ہے، یہ کان کی قیمت کتنی ہے، زبان کی قیمت کتنی ہے، جگر کی کتنی ہے، گردے کی کتنی ہے، کروڑوں کی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نادار ہیں، ہم ناقص ہیں. نہیں، اللہ کے فضل سے ہم اتنے ٹھیک ہیں کہ ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے غلام ہیں، یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کروں. پیر میر علی شاہ صاحب آپ ہر دفعہ پاک پتن شریف جاتے تھے. ایک دفعہ پیدل زمانہ تھا, کہیں سے لاہور سے ہو کے سائیوال کے رستے سے آگے پیدل جانا, ریل کا نظام تھا اور ٹرانسپورٹ اتنی نہیں تھی. تو جب انہوں نے کہا آپ کو بخار ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ ہر سال ہی تو جاتے ہیں, اس دفعہ نہ جائیے. آپ نے کہا میں نے تفسیر سننے جانا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا تفسیر کیا سننی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ تفسیر سننی ہے کہ وہاں پہ نا اللہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے یاد اتنا کیا, میں نے اس کا نام بلند کر دیا. جب اس کا نام بلند کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کروں. تسی مینوں فرش سے بیٹھ کے یاد کرو میں تانوں عرش سے بیٹھ کے یاد کروں. تسی مینوں عام دنیا دے بندے بیٹھ کے یاد کرو میں تانوں فرشتیاں دے بیٹھ کے یاد کروں. تسی مینوں تنہائی سے یاد کرو میں بھی تانوں تنہائی سے یاد کروں. بندے دا یاد کرنا بڑا کمال نہیں ہے, اللہ دا یاد کرنا بڑا کمال ہے. بنی اسرائیل دے پیغمبراں دے ٹائم سے بندے نو آن کے فرشتے نے کہا تیری عبادت ریجیکٹ ہوئی. انہیں خوشی دے نال نچنا شروع کر دیتا, ہلانا شروع کر دیتا. انہیں کہا تیری عبادت ریجیکٹ ہوئی. انہیں کہا باقی گلاں چھوڑ, وہی یاد بھیجتے ہیں نا. اللہ اکبر. یہ طریقہ دیکھیں کیسا ہے کہ جب بھی وہ یاد کرے تو کتنا بڑا کمال ہے. بندے کا یاد کرنا کیا بات ہے, مالک ہے, بندہ بندہ ہے. جب اللہ یاد کرتا ہے تو کتنے بڑے کمال کی بات ہے. تو وہ تفسیر سننے کے لیے جاتے ہیں. وہ تفسیر آج کل بھی چل رہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتر فرید اگ فرید یا فرید. اسی طرح یہ خاندان نقش بند کے پاس جب جاتے ہیں, دونوں سنگی جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, وہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں لوگ عید مبارک کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. یہ آپس میں اللہ کے ذکر سے گلے میں ملتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے کلمات کہتے ہیں. تو اللہ پھر آگے سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے یہ اللہ والے ہیں. اللہ والے کیا کرتے ہیں, اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مرشد کی وزن میں پہنچاتے ہیں. مرشد کی وزن کہاں پہنچاتی ہے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے, حضور اللہ کی کچہری میں پہنچاتے. جب وہاں پر یہ ڈاک جاتی ہے تو وہاں پہ یہ ڈاک جاتی ہے تو کیا ڈاک کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں فلاں قبیلہ, فلاں قریہ, فلاں بستی, فلاں جگہ کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ خالص تیری رضا کی خاطر تیری بندگی حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کیا چاہتے تھے, کہتے وہ جنت چاہتے تھے. انہوں نے جنت کو دیکھا ہے, کہتے نہیں, اگر جنت کو دیکھ لیتے ساری عمر سال سجدے میں رکھتے. انہوں نے کہا تیری دوزخ کو دیکھا ہے, انہوں نے کہا نہیں, دوزخ کو دیکھ لیتے تو سال سجدے سے اٹھاتے نہ, روتے روتے اندھے ہو جاتے. اور لیکن اس حد تک روتے کہ اللہ اس خوف سے ہمیں کتنی دور چلے گئے. لیکن اور یہ اللہ کی محبت کیا کرتی ہے, وہ کہتی کچھ بھی نہ ہو مجھے سہارا تو ہے نا. وہ سہارا کیا کرتا ہے, کہتا میں چین میں تو ہوں. وہ کہتے تجھے چین کا کیا سہارا ہے, کہتے مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے خاندان نقش بند کے لوگ آنے ہیں سب کی لسٹیں میرے پاس موجود ہیں. سبحان اللہ. میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تسبیح کے موتی کی طرح. اللہ. جب ان کو تسبیح کے موتی کی طرح میں دیکھتا ہوں تو اس طریقے سے میں ان کو سبھی کو نظارہ کرتا ہوں. وہ کہتے جب میں کرتا ہوں میں پیش کروا دیتا ہوں. جب میں پیش کرواتا ہوں تو یہ زمانہ اس وقت کے درویش کے ساتھ تھا. مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک نائی خط بناتا تھا. جب وہ خط بناتا تھا اس نے کہا کل جمعرات ہے جیسے آج بدھ ہے. انہوں نے کہا جی کل کی بجائے آج ہی خط بنانے سے. کہا تم نے کہاں جانا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے مرشد کے دربار جانا ہے. اس نے کہا پھر ادھر, انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا تمہارے مرشد کے پاس ہم نے ایک رکا لکھ کے دینا ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا وہاں پہ اگر وہ لوگ یہ باجا, یہ ڈھولکی, یہ گرمکھی نہ بجائیں تو اس بزم میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو اس کے بعد ان درویشوں نے خط میں جواب میں کیا کہا, انہوں نے کہا بات سنیں, یہ تو ان کو میں نے اکٹھا کرنے کے لیے بنائی ہے,
کہ یہ آ جائے میں ان کو بات محبوب کی سناؤں. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں کہ ان کو سادینے میں لگا رہا ہوں. اس نے کہا تو پھر انہوں نے کہا یہ جو جیسے یہ بندہ ہے یہ ایک اس سر لے پہ آیا ہے, اس سر لے کی وجہ سے ان کو بٹھا کے میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس جو آتے ہیں میں ان کو اپنے مرشد کے حضور پیش کراتا ہوں. حضور میں تو یہ لے کے آیا. روز محشر میدان لگا ہوگا تو اس وقت کیا دکھایا جائے گا؟ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی عمریں کتنی 900 سال 400 سال زیادہ اس سے عمریں, لیکن ان کی تبلیغ کتنی, کسی کی 10 بندے, کسی کی 15, کسی کی 17, کسی کی 19, وہ بندے ان کی تبلیغ ہوگی. تو اس وقت یہ قافلے دکھائے جائیں گے. یہ کن کا قافلہ ہے؟ یہ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ جا رہا ہے. یہ کن کا قافلہ جا رہا ہے؟ یہ اپنا کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق کا قافلہ جا رہا ہے. یہ کن کا قافلہ جا رہا ہے؟ یہ مجدد الثانی کا قافلہ جا رہا ہے. یہ کن کا قافلہ جا رہا ہے؟ یہ نیریاں شریف والے بزرگوں کا قافلہ جا رہا ہے. یہ قافلہ کن کا جا رہا ہے؟ یہ موری شریف والوں کا جا رہا ہے. یہ کن کا جا رہا ہے؟ یہ اللہ والوں کا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا خواہش ہے؟ ان کی کوئی خواہش نہیں ہے, نہ ان کی خواہش ہے, نہ کوئی ڈیمانڈ ہے, نہ کوئی تقاضا ہے, نہ کچھ ہے. کیا چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے اس کا راضی نامہ رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں راضی نامہ اس کا کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ذکر الہی شروع کرتے ہیں. ان کا تم ذکر الہی جب اس طرح کرتے ہو تو یہ تو ذکر کرنے سے کئی چیزیں اور ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا مجدد الثانی سے پہلے جو ذکر تھا وہ ذکر خفی تھا. اب ہم ذکر جلی کیوں کرتے ہیں؟ ذکر جلی اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ سادینے میں نہیں پڑے تھے تو اس وقت خاموشی طاری ہوتی تھی, ذکر خفی ہوتا تھا. لیکن آج کل ذکر جلی کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہ لوگوں کے کانوں میں دیگر چیزیں, دیگر آوازیں, دیگر چیزیں ان کو متاثر کرتی ہیں. تو ہم جب ضرب لگاتے ہیں تو اس کو صاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کیسے صاف کرتے ہیں؟ کیسے دھوبی کے پاس کپڑا ایک بار آئے تو صاف نہیں ہوتا, 2 بار آئے تو صاف نہیں ہوتا, سال بعد ایسے صاف نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جب اس کے بعد 8 دن کے بعد کپڑا ہے, مہینے بعد کپڑا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ دھوبی کا کام اس کو دھو کے صاف کر کے داغ دبے دور کر رہے. جب داغ دبے دور کر رہا اور جیسے محل کے چہر نہیں نظر آتی, تو جب محل کے چہر نہیں نظر آتی تو کی کر رہا, انہوں لوگ دیکھتے نہیں یہ کس طرح کی صفائی ہوئی ہے. وہی صفائی انہیں مرشد کس طرح کر رہا, مرشد کی کر رہا, مرشد اللہ دے ذکر نہ صفائی کر رہا, اللہ دے ذکر دا پانی دیندا, اللہ دے ذکر دے نال دی ساری صفائی کر کے پھر وہ لاشاں دور کر دیندا. لاشاں دور کر کے کی کردا, وہ خواہشاں ختم کر دیندا. وہ خواہشاں ختم کر کے پھر وہ خواہشاں ختم کر کے پھر ان کی کردا کہندا تو تے میرے کو دنیا جیفت ہے, دنیا تے مردار ہے, انہوں چان والے تے کتے ہیں. وہ کہندا میں تینوں وہ چیز دینی کہ تو گوبر لین آیا سی میرے کو, میں تینوں بھینس ہی دے دینی, تینوں دودھ بھی دے دینا, تیریاں ساریاں ضرورتاں, تینوں دین ایسا دینا جس نال تیرا نظام دنیا بھی چلے اور تیرا دین بھی پورا ہوئے. مالک دی بندگی بھی ہے, جو مالک دی بندگی اس طریقے نہ کیتی جاتی ہے. اور پھر کی کہنا, اور جب میں جا کے ذکر کردا سبحان ربی العظیم, میں تینوں بڑا ہی عظیم سمجھا, سبحان ربی الاعلی, میں تینوں بڑا ہی اعلیٰ سمجھا. اور پھر کی کرتا, کوئی سنگی ساتھی نہ اپنے نال بٹھانا, اس نال پیار کرتا, اس نال محبت والے انداز اختیار کرتا. انہاں اندازاں دے نال پھر اگلا کام کی کرتا, وہ درمیان جو فرق مٹا دیتا. فرق مٹا کے کی کرتا, وہ کہتے کہ واقعہ آندا مجدد الثانی دے پیر و مرشد حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ سبحان اللہ. آپ کے پاس ایک نان بھائی تھا, آپ کے مرید آئے دم طویل کی غرض سے, لیکن وہ کراچی جتنے فاصلے سے آئے, انہوں نے آ کے ادھر 2-3 دن ٹھہرے. آپ اپنے ڈیرے پہ موجود نہیں تھے, اپنی سیٹ پہ موجود نہیں تھے, تو انہوں نے آ کے ادھر ان نان بھائی نے ان کی تواضع بہت کی, ان کو کمی محسوس نہیں ہونے دی. لیکن انہوں نے آتے ہی کہا یہ نان بھائی نے ہم سے کوئی نذرانہ بھی نہیں لیا, ہماری تواضع ہماری خدمت اس قدر کی کہ ہمیں لاجواب کر دیا, آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے. آپ نے ان کو بات سنی, دم طویل کر کے ان کو فارغ کر دیا, آپ کو جا آپ نے نان بھائی کو بلایا, بھائی آجے بھائی کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ کا دیا بڑی کرم والی ہے, بڑا فضل ہے, بڑا یعنی مانگ لے جو مانگنا ہے. آج اللہ والے اپنے موج کے دریا میں بہ رہے ہیں,
انہوں نے کہا نہیں آپ کی کرم والی. انہوں نے کہا تیسرا قول ہے مانگ لے جو مانگنا. اس نے کہا یہ حضرت باقی بلائی بنا دے. اللہ اللہ. آپ نے پھر 3 باروں سے یہ قول عہد کروایا مانگ لے کچھ اور مانگ لو. اس نے کہا اب یہ. پھر اس نے یہی بات کی. آپ نے کہا مانگ لے جو مانگ لے. اس نے پھر یہی. تیسری بار اس نے پھر یہی بات کی. لیکن آپ نے پھر کیا کہا؟ آپ کمرے کے اندر لے گئے, حجرہ مبارک کے اندر لے گئے, آپ جا کے اس کو گلے ملے, جا کے اپنے مرشد کا تصور کیا, جا کے کہا یہ مانگنے جو آیا اس کو وہی دے. لیکن جب وہ دیا تو حضرت مجدد الثانی کہتے ہیں میں نے دیکھا میرا پیر کون سا ہے, وہی داڑھی, وہی چہرہ, وہی انداز, وہی جسم, وہی اسی طرح. اور جب وہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ لیکن وہ نان بھائی تاب نہیں سہ سکا. 3 دن کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. جب کہتے ہیں درویش کے پاس جائیں تو کیا ڈیمانڈ کرنی چاہیے؟ ڈیمانڈ کیا کرنی ہے؟ اسے کہیں غلام نوکر وردی وادی رکھ لیں, جاڑو ٹوکری والا رکھ لیں, اس سے بڑی ہو. یہ سب سے بڑی سیٹ ہے. جب بھی کوئی کہے کیا لینا ہے, انہوں نے کہا جی صحابہ سے پوچھا جاتا ہے حضور, انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا کیا لینا ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں آپ کے ساتھ ایسے. بے شک صحابہ نے کہا جنت میں یہی ڈیوٹی ہماری ہو, غلامی ہو, جیسے ہم جو ڈیوٹی در کرتے ہیں وہی ڈیوٹی ہو. تو بزرگان دین کے جو خادم ہوتے تھے انہوں نے کہا کیا لینا ہے؟ انہوں نے کہا غلامی چ رکھ. انہوں نے کہا اپنے قدمہ چ رکھنا, اپنی نگاہ چ رکھنا, اپنی پناہ چ رکھنا, حفظ و امان چ رکھنا, اپنا کر کے رکھنا, بہ کر نہ دینا. کسے موڑ سے ہی بہ کیے تو سانو پھر اپنا کر کے رکھنا. اسی طرح واقعہ حضور غوث پاک دانا آپ نے جڑے الفاظ فرمائے اللہ قدم حاضر رقبت لا کل ولی, تمام اولیاء کرام کی گردنوں تھے میرے قدم. جب یہ بات کی تو شیخ سنیان کامل درویش تھے. آپ نے کہا میری گردن پہ بھی آپ کے قدم. آپ نے پھر وہی الفاظ فرمائے. اس نے پھر کہا نے وہی الفاظ فرمائے. اللہ کی قدرت, اللہ کی حکمت. وہ باہر نکلے, یہودیوں کی لڑکیاں جا رہی تھی, آپ فریفتہ ہو گئے. جب فریفتہ ہوئے تو ان کو ہی پتا چلا. انہوں نے کہا یہ ریوٹ چارنے شروع کرو. اس کے جس کا نام لیا 40 دن زبان نہیں پاک. تو کہتے ہیں انہوں نے ریوٹ چارنے شروع کیے. جب ریوٹ چارنے شروع کیے, شیخ سنیان کا مرید حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہتا تھا, آپ کی خدمت میں رہتا تھا. تو انہوں نے ریوٹ چارتے چارتے جب وہ انہوں نے ان کی ڈلیور ہونی, بچے چھوٹے انہوں ان کو کندھوں پہ رکھنا, اور یعنی ان کے قدم جب کہا تو وہ بات حضور غوث پاک کی ہو, اللہ نے منظور کر دی, اسی طرح ہوا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دن آیا, انہوں نے کہا جی اب تمہارے 12 سال پورے ہو گئے, اب تمہاری اس کے ساتھ شادی کر لیں گے, اب اس کا گوشت کھانا پڑے گا. حضور غوث پاک نے الفاظ فرمائے کہ اب کسی کا پیر مرتد ہونے لگا ہے, غافل ہونے لگا ہے, تو یہ الفاظ فرمائے. تو آپ کے مرید نے کہا حضور پھر کرم فرمائیے. وہ آپ کا وضو کروا رہا تھا, نماز اثر کا ٹائم تھا, آپ نے لوٹے سے ایسے چھینٹے فرمائے, اس کے منہ پہ جا کے لگے. حالانکہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ تھا. جب چھینٹے اس کے منہ پہ لگے تو اس کے لگنے سے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ کھائیں آپ کھانا, اس کے بعد رکتی ہے, کوئی ڈلے نہیں, کوئی تاخیر نہیں, کوئی. اس نے کہا میری ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میری ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے اتنے سال لگائے, اتنا ٹائم لگایا, اتنی محنت لگائی ہے, اتنا کام کیا. اس نے کہا نہیں. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, معافی مانگی, انہوں نے کہا اپنی کرم میں رکھی. تو حضور غوث پاک نے جن لوگوں پہ توجہ کی تو ان کی عالم, توجہ کا عالم یہ تھا جو کوئی رکوع میں تھا وہ رکوع میں ہی ہے, جو کوئی سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, جو کوئی قیام میں ہے وہ قیام میں ہی ہے. کسی نے پکڑ کے جھنجھوڑ کے ان کو حالت و سکر سے نکالا. انہوں نے کہا میرے ساتھ بڑی زیادتی کی, میں تو حضور کی کچہری میں پہنچا, میں ان کو دیکھ رہا, ان کے سامنے سارے کلمات ادا کیا, تم نے بڑی میرے ساتھ زیادتی میں چھیڑنا نہیں, مجھے دوبارہ ادھر جانے دو. تو یہ وہ لوگ ہیں کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں اپنے پیر کی مجلس میں لے جائیں, حضور کی مجلس میں لے جاتے ہیں. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے, صوفی جامع سرور تک پہنچتا ہے, دل دیتے ایسا کیف تاری ہوگا, بندہ جامع سرور تک پہنچتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے پیر کو, بندہ کنے حضور تک پہنچ جائے. سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. ہمارے ناقص الفاظ ہیں, بس علامہ صاحب کی محبت ہے, یہ ان کا کرم ہے, یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, بڑے دیربان, بڑے مشفق,
واجب الاحترام زیر کا شاستہ اعظم، ان کی کامل محبت کا شکریہ، انہوں نے موقع دیا، ذرا نما دیا۔ شفقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ناظرین گرامی مرتبت، آج آپ نے ایک درویش کامل کی پاکیزہ زبان سے خوبصورت تذکار جمیل سے اپنے روح و دل کو روشن کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حسب معمول محفل کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس حضرت صاحب سے اب ہم دعا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھروں میں اور آدھے ختم خاندان معمول کے مطابق ادا کریں گے۔ تو حضرت صاحب سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام میرے ہم سفر یاران طریقت کے لیے دعا فرمائیں۔ آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ آمین۔ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مرید گناہ شفا مانگتے ہیں، آمین۔ نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں۔ ہم غلامی دوا صالح سوالی مانگتے ہیں، تو عزت مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک اس محفل پاک دا ثواب، ذکر فکر دا ثواب، حضور نبی کریم نوفل کی بارگاہ تحفاتاً ہدیاتاً عاجزانہ مسکیناتاً پیش کیتا جاتا۔ آپ دے جمیل انبیاء، شہداء، اہل بیت، پانچتن پاک، صحابہ، صحابیات، تبع تابعین، اہل بیت، ازواج مطہرات، شہزادے، شہزادیاں، والدین کریم ہیں، امہات المومنین بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ چاروں سلاسل کے بزرگان دین کے پیش کرتے ہیں۔ آج حضور غوث ثقلین پہ پیش کرتے ہیں، آپ کی بڑی ہمیشی کرتے ہیں، حضور کے ہاں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کے جو عزیز و کرم، جو پڑھنے سننے والے جو بھی ہیں، ان کے پیش کرتے ہیں۔ جو پشت در پشت لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کی بلندی فرما، مقام علین فرما۔ یا اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، تو ہی رافع الدرجات ہے، تو ہی کافی المنات ہے، تو ہی شافی المنات ہے، تو ہی منزل البرکات ہے۔ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب تیرا فضل و کرم ہے، تیری عنایت ہے، تیری الفت ہے کہ آپ نے ہمیں جو کچھ دیا یہ سب آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا فضل ہے، خاص مہربانی۔ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے یہ تیرا قرب نصیب ہوا۔ صدیقی صاحب، طیب، طاہر جیسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا۔ یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ان سے سلسلے کا کام لے۔ یا اللہ جس طرح یہ سلسلے کا کام کرتے ہیں ان کے کام میں برکت فرما۔ یا اللہ استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ پہلے بھی بڑی محنت، لگن، ریاضت سے یہ اور ان میں تقوی پرہیزگاری عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زبان میں وہ تاثیر فرما دے جو قلب کو منور فرما دے۔ یا اللہ ان کی وہ تقاریر جن کے اندر قلب اور سرور میں کیف پیدا کر دے، جو لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دے۔ یا اللہ اسلام کا غلبہ فرما دے۔ یا اللہ گلی کے حال پہ رحم فرمانا، محلے کے حال پہ رحم فرمانا، شہر کے حال پہ رحم فرمانا، پاکستان کے حال پہ رحم فرمانا، عالم اسلام کے حال پہ رحم فرمانا، جہاں جہاں بھی سننے والے پڑھنے والے ان کے کرم فضل فرمانا۔ یا اللہ صحت سلامتی والا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ شفا بیماراں، خلاصی قرضداراں، بے روزگاراں روزگار، بے اولاداں نیک تصاب اولاد عطا فرمائی، اولاد والے دی اولاد دی تربیت فرمائی، بچیاں نیک نصیب فرمائی۔ یا اللہ مہلک امراض سے شفا یابی عطا فرمائی۔ یا اللہ جو افات و بلیات کا دور ہے، اس کرونا جیسی افات سے محفوظ فرمائی، دیگر افات سے محفوظ فرمائی۔ یا اللہ اسلام کا قلعہ محکم بنا دے۔ یا اللہ اسلام کا قلعہ محکم بنا دے۔ یا اللہ لوگوں کو دین کی سمجھ فرما دے۔ یا اللہ حضور کی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ اولیاء اللہ کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسل محشر تک حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلام رہیں۔ یا اللہ اولیاء اللہ کے خادم اور نادم رہیں۔ یا اللہ ہمیں اسی طریقے سے بزرگوں سے محبت والے سلسلے میں رکھنا، ہمیں اس جگہ پہ رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم جو سیدھا رستہ ہے۔
ہمیں اس رستے پہ چلانا جس پہ تیرا نام ہوا ہے. وہ رستہ کن کا رستہ ہے؟ غوثاں قطباں ولیاں کا رستہ ہے، وہ اللہ والوں کا رستہ ہے. یا اللہ ہر موڑ پہ حفاظت فرمانا، ہر قدم پہ حفاظت فرمانا. یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، بھول جانے والے، جہاں کہیں غلطی لغزش ہوئی تو معاف فرمانا، غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دینا. بس حضور کی دیالت نصیب، مشرقی اتباع نصیب فرمانا. بس ہمارے گھروں کو منور فرما دے، ہمارے گھروں کا برکت فرما دے. یا اللہ کھلا رزق برکت والا عطا فرمانا. سننے جنہوں نے ہاتھ اٹھا ان کے گناہ معاف فرما کے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرما، اور مین شریف کی حاضری بار بار نصیب فرما. فانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، حافظنا فإنك خير الحافظين، وأعذنا ونجنا من القوم الظالمين. یا الہی معاف فرما ہر جرموں خطا مکی مدنی احمد مختار دا صدقہ. یا الہی معاف فرما ہر جرموں خطا ابو بکر عمر ہوشیار دا صدقہ. یا الہی معاف فرما ہر جرموں خطا عثمان جامع القرآن حیدر کرار دا صدقہ. یا الہی معاف فرما ہر جرموں خطا بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ. یا الہی معاف فرما ہر جرموں خطا حسن حسین یار دا صدقہ. یا الہی معاف فرما ہر جرموں خطا واسع آدم اتوار دا صدقہ. یا الہی معاف فرما ہر جرموں خطا پیر و مرشد سرکار دا صدقہ. کرم تیرا فضل تیرا ہر گھڑی درکار ہے، سب بڑے درباروں میں تیرا ہی بڑا دربار. نہ توبہ پہ نہ تقوی پہ نہ زہد و اتقا پہ، جو کچھ ناز ہے حضرت محمد مصطفیٰ. یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشہور ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول. ماشاءاللہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ میں حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً آج تمام ناظرین مجھ سے بہتر میرے ہم سفر برادران نے، خواتین اسلام نے بھی ایک اللہ کے ولی کی زبان سے گفتگو بھی سماعت کی، ان سے دعائیں بھی ہم نے حاصل کی. ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور آپ کے دربار اللہ شفا خانہ سے جو آئے وہ رب کے نام کی برکات سے جسمانی روحانی شفائیں پائے. ناظرین اللہ حامی و ناصر، فی امان اللہ و رسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.